بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 10۔ پورا دن یہی سوچتی ہی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا، اس میں فریزر کا دروازہ کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں سے جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثرہ جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے۔ ایک نہر کے ساتھ خاموشی سے ٹرے کے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے درمیان میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے، وہ بے شک مجھ سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پر آئی۔ محمل کے کانوں میں مسلسل یہ آیات کا ترجمہ گونج رہا تھا۔ تو تمہیں کب جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھایا۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک، یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضہ چچی نے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں، مگر کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پر بیٹھی رہ جاؤں گی، اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا، مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لہر پر بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پہ کرسی ڈالے اور آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی ایک روز اس نے دیکھی تھی۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پہ رکھا اور اٹھی۔ ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ وہ دروازہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا راستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی۔ بس ایک دفعہ وہ فواز سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اس وحشت زدہ کرنے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آ گیا،
وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی؟ اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر، وہ کچھ سوچ کر باہر گھر سے نکل آئی تھی۔ ساتھ والا بنگلہ، اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پہ ہاتھ رکھا، قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا سا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلیٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی، پولیس سرات پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پمفلیٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی گزری۔ مستقبل بہت سے اندیشوں کی دھن میں لپیٹا نظر آتا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولی۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا قسم کا، نہ قسم توڑنے کا، کفارہ کا۔ کفارہ، وہ چوکی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نظر ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے ساتھ تقریباً دوڑتی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام، پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے، ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاس۔ پھر آپ کو کیسے پتہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے، تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے، صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ اس کا گال تھپتھپا کے فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ اب میڈم مصباح آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھیں، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پہ لکھے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔
وہ جو قسم پوری کرتے ہیں وہ بس سکتے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھے جا رہی تھی۔ سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان 3 الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر گردن پر پسل رہے تھے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ تھا، لیکن اب اسے ہمیشہ نبھانی تھی، اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف چہرے پر ذرا سی اداسی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پہ رکھے اور تھوڑی تک لپیٹ کر بلکہ دوسرے کندھے پر ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے۔ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتا دیکھا تو رک گئے۔ چلے؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب 1 گھنٹے باہر نکلے، گیٹ کھلا، یہ کہ یک کے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں باہر سڑک پر رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں سے عورتیں ان کو جاتا دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زر سی راہداری میں وہ سمٹی سمٹائی نگاہیں نیچے کی آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے اور وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشتناک سی جگہ تھی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ نیچے کیا تو کوریڈور کے اختتام پر وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا۔ یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ، وہ بہت وجیح تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی گردن جھکائے آتی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، جس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پر ضرور ڈالی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے کو موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی۔ اس سے محمل کی نگاہوں میں زمانوں کی تھکن دیکھی تھی۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکا کر اپنی چچاؤں کے نرغے میں آگے چلتی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کی بائیں نشست پر سے پیچھے بیٹھی تھی،
آغا جان اس کے دائیں طرف تھے، اس کے بائیں طرف کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی، اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اور پھر ایک ساعت کو جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، وہ دوسرے اسٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال چھپے ہوئے تھے، پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی، جو لب بھینچے وکلا کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پہ چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا؟ وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی، ان پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں شک ہے مجھ پر؟ اگر ہے تو… آغا جان کے ماتھے پہ غصے کی لکیر ابھری جسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اسے سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتے، کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میں پولیس سرحد پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پر رکھا۔ اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے۔ میں یہ چیک سائن کروا کے ابھی اس کو بینک بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی چیک کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا، تب میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنوع نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اس کو، جو کٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے غلاف میں لپیٹا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پر جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پر ہاتھ رکھ کر چند فکریں دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور طیش میں آ کر اسے مڑوڑ کر 2 ٹکڑے کیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی۔ اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے، وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پہ بہت خاموشی سے سارا راستہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب کار آ کر رکی تو سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی، ذلیل نہ ہو تو۔ مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہ جلدی باہر آ جائے گا۔ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چچا
انہیں تسلی دینے لگے۔ تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ ہائے میرا فواد، سینے پہ ہاتھ مار کر اونچا اونچا رونے لگی۔ روتے روتے وہ لڑکنے کو تھی کہ فضا اور نائمہ نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جھرے سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پر رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ اترے پڑے تھے، سفید شلوار قمیض اور سر پہ گلابی اسکارف کو کس کر باندھے۔ وہ گردن جھکائے چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھیں۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم، سارہ آہستہ سے آئی اور اس نے 7 پاؤں لٹکا کر سیڑھی پر بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اسباس سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارہ اپنی گود میں رکھ کے اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا ازلی پر اعتماد مضبوط اور دو ٹوک مگر نرم انداز۔ فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا؟ سارہ، مجھے فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ یہ کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتہ؟ سارہ حیران کن۔ ان کے کزن سے۔ کزن کون؟ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کس سے ملتی ہیں؟ سارہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہے محمل، بالکل تمہاری جیسی ہے۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پہ فرشتے ذرا سی مسکرائے۔ اس کے آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئی، بالکل اس کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھ کے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پر گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگے۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ اور یہ تو وہ جانتی ہی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی رابطہ نہ رکھا تھا۔ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی کچھ لگا تھا کہ شاید، مگر خیر۔ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر سے تائی کی زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر بیٹھے تھے اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ مسرت نے اسے دیکھا۔
بے بسی آنکھوں میں آنسو، اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ طاہی نے ایک تفاخر بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنکھوں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پندہ تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسی ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو! مگر وہ رکی نہیں۔ اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو! پھولی ہوئی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بامشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤں؟ وہ پوری طرح اس کی طرف گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابل رہا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پر ظلم سہتے رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے نہیں فرق پڑتا، اور وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استزاحیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا، بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ روں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی بار اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ السلام علیکم باجی، میم فرشتے کہاں ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی۔ ان کو کچھ کام تھا، اسی لیے وہ آج نہیں آ سکی۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدر جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریک اور دیوار گیر فرینچ ونڈو، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے! اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر! لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئی
اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔ چند ریک سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکی گلابی شلوار قمیض پر گرے دوپٹہ، شانوں کے گرد لپیٹے فرشتے کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل کو اس کی کمر پر گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر، تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے، وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاء اللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پر آ بیٹھی، جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ محمل نے سنبھال لی تھی اور کتابیں میز پر رکھ دی۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقش مختلف تھے، مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟ محمل نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا، فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے، بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے۔ تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ریئیکشن سے ڈر لگتا ہے۔ اس پہ تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے؟ آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات تھی، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے اور ہاسٹل میں میں رہوں۔ اور آپ کے ابو، میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہے؟ یہیں، اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہے؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پر ان کے گھر ہو آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے۔ پھر وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے کو ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت سی جگہوں سے مٹھائیاں، کیک، پھول وغیرہ آتے تھے، کیا وہ بھیجتی تھی؟ آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ اور اسے پتہ تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔
نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے جیسے ذرا سی مسترب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں فرشتے، نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج نہیں کر سکتے؟ اس کی ازلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ ٹی وی دیکھ کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کر جانے لگی اور لاؤنج خالی رہ گیا۔ تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی، کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ، پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالے۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم کچھ گناہ نہیں۔ وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ان قطع تعلق کیے ہوئے ننھیالی رشتہ داروں میں سے ہے۔ لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکیف کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں قرآن، چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پر کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ نہ ملتی تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں